الصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وجود الطويل لسان البصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمیع ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت میں لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و وقار کے لائق صاحبان محبت و مودت پاسبان ختم نبوت سامعین حاضرین روزہ داران اور اس مجلس کو دور دراز سے لائیو دیکھنے اور سننے والے حضرات، بطور خاص بانی بزم محبوب العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی زیاء-ul-Quran اور استاذ الاساتذہ ہمارے استادوں کے بھی استاد شیخ الحدیث اور کونمش مفتی فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی رضا مصطفیٰ ظریف القادری دامت برکاتہ العالیہ وجملہ علماء و مطالعین، اللہ رب العزت جل وعلا نے اسلام کو دین کامل بنا کے بھیجا ہے اور وہ قیامت تک کی تمام ضروریات کا کفیل اور ضامن ہے۔
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بانی معنی کہ آپ کے اعلان نبوت سے لے کر تا قیام قیامت کوئی اور دعویٰ نبوت نہیں ہو سکتا۔ وہ کذاب اور ملعون تو ہو سکتا ہے، لیکن اس دعوے میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا، بلکہ امت مسلمہ تو اس دعوے پر دلیل کی بھی طالب نہیں ہوتی۔ وہ سلاسون کذابون میں سے ہے، وہ بڑے بہتان باندھنے والے اور جھوٹ کہنے والوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے، جو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی مانے اور کسی اور کو اس عرصے میں نبی اور رسول کہے، وہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری سے بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے جن نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کا ڈھانچہ بن رہا تھا اور تواتر کے ساتھ لوگ ان کے متبع اور پیروکار تھے، یاد رہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی وہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس سے پہلے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اگر اصل دین پہ تھے تو وہ درستگی پر قائم تھے، لیکن جو بھی سورج طلوع ہو جائے پھر چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ایسا سورج ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد پھر کسی اور کے نبی اور رسول کو تسلیم کرنا، باقی مانا کہ ان کی تفصیلات کو ماننا، یہ درست نہیں۔ ہاں، سب نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، جدائی نہیں ڈالتے، کسی کی بھی شان نبوت اور رسالت کو ہم کم نہیں سمجھتے۔ سب نبی اور رسول ہماری آنکھوں کا سرما، سروں کا تاج ہے، ان کا نام لے کر ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی تشریف آوری، بعثت اور اعلان نبوت کے بعد پھر ایک ہی دین قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی آمد گویا ایسے ہے جیسے اس کائنات میں ایک سورج طلوع ہو گیا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق لا تغرب، ایسا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے افق پر جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، اس لیے کہ دین اسلام جو آپ کو دیا وہ ہمیشہ کی ضروریات کا کفیل اور نگہبان ہے۔ یاد رکھیے، ہرے بھرے گلستان کے ہوتے ہوئے، مہکتے ہوئے پھولوں کی مہک کی موجودگی میں، خوشحال موسم میں، اترتے ہوئی بارش کی کیفیت میں، باغات میں ٹہلنے والا، چلنے والا جو ہے اسے کانٹوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ عجب بات ہے کہ جنستان ہرا بھرا بھی ہو، اس گلستان کا فیض بڑھ بھی رہا ہو، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام سے نور حاصل بھی کر رہے ہوں، اور نور کی تابانیاں پوری دنیا میں
پھیل بھی رہی ہو، ایسے میں کسی اور کو ماننے کی تو کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جس وقت کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس وقت اس کو تسلیم کرنا یہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے آقا علیہ السلام کو رسول ماننا اسلام کے لیے جتنا ضروری ہے، انہیں آخری نبی ماننا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص انہیں رسول تو مانے مگر آخری نبی نہ مانے، اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اور آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، فرمایا نبوت و رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ اور یاد رکھو لا نبی بعدی ولا رسول، اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے ہم کسی کو ضدی یا کسی اور حالت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ زمین پہ وہ رسول ہیں اور جہانوں میں کوئی اور رسول ہیں۔ آپ سب جہانوں کے رسول بن کے آئے ہیں، کافۃ للناس ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ کی نبوت و رسالت متفق ہے، اور آپ کا فیض بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات کی ہے کہ لانا دنیا بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات پر جواب کے اندر ہے کہ جو غیر تشریعی نبی ہے اسے وہ بلا، جو تشریعی نبی ہے وہ بلا غیر تشریعی نبی۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ زمین و آسمان میں ہمارے ہی سرکار اسلام ہے، تو وہ جو اصل ابن عباس ہے اس کی بات ہماری آج کی مجلس میں زیاء-ال-قرآن صاحب اصل کی وہ وضاحت فرمائیں گے، استاد موجودگی میں وہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں تو تب سے۔ بہرحال جو عقائد کے حوالے سے میں نے بات عرض کی، استاد گرامی کی موجودگی میں مناسب سمجھوں گا کہ آخر میں جس چیز کے جواب کی ضرورت ہوگی، کوئی اور سوال ہو یا یہ ہو تو استاد گرامی اس کا جواب ہے وہ بنائے گا۔ استاد صاحب فرمائیں گے، یہ موضوع مجھے عنایت نہیں ہوا، آپ کے علم میں تھا کہ آج قدیم صاحب تو وہ تشریف نہیں لا سکے، وہ غالباً یہ اتفاق مجھے اچانک سے تو گرامی قدر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت ایک ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا آفتاب ہے، ایسا مہتاب ہے کہ جس کی روشنی خیرات تابانی چمک ہے، وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور امت مسلمان نے ہمیشہ سے اس سلسلہ میں نرمی کی بجائے حقیقت حال کا ادراک کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اور جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس چیز کو امت مسلمان نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قربان کیا، ادراک کیا، اور آج انتہائی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس معاملے میں، کیونکہ حساس اداروں میں اور ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کا ایکٹیو ہو جانا یا پر اثر ہو جانا یا ان کے ڈالوں اور ریالوں کا اثر نظر آنا، اس میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو لوگ ایسی جگہوں پر موجود ہیں ہم ان کو مضبوط کریں، ہم ان کو مستحکم کریں اور ان کو ادراک کروائیں حالات کا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تاکہ وہ صحیح حالت کا ادراک کر کے
وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو جہاں ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں وہاں ساتھ ساتھ ہی ہم اس بات کا بھی خیال اور لحاظ کریں کہ وہ لوگ جو اس پوسٹ پر ہیں، اس جگہ پر ہیں کہ وہ ذمہ داری نبھائیں تو فوائد پوری امت مسلمہ کو پہنچ سکتے ہیں، فوائد پورے ملک کو پہنچ سکتے ہیں، پوری قوم کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ فوائد کو سب تک پہنچانے کے حامل ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور مضبوط رابطہ میں رہی۔ ہم سب سے زیادہ رابطہ میں کمزور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی دوسروں کے ہتھوں چڑھاتے چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ رابطہ کر کے ان سے اپنا کام لینے میں لگے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں سے جو کہ پوسٹوں پر ہیں ملیں اور ان سے بات کریں تو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کسی صاحب نے ہم سے کبھی رابطہ نہیں کیا، اس نے کہا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ اس کے ادراک کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، اور ظاہر ہے ہر خطے میں ایسے لوگ موجود ہیں اور پورے ملک سے وہ منتخب ہو کے جاتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے۔ اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں جا کے اس مسئلے کو جس طرح حل کیا، اگر باہر ہی رہتے احتجاج کے ذریعے ہوتا تو اتنی آسانی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا ان لوگوں کو قائم کریں، ان لوگوں پر الزام دینے کی بجائے ان میں جو مخلص مومن لوگ ہیں ان کو قریب کریں، اور جو اس کام کو کر سکتے ہیں ان سے بھی ضرور ضرور خدمات لیں۔ میں اگر ایک آدمی تک پہنچ سکتا ہوں اپنے حلقے کے تو میں اس تک پہنچوں، اسی طرح باقی جو اپنے اپنے حلقے کے جس صاحب تک پہنچ سکتا ہے وہ اس صاحب تک پہنچ کے اس مسئلے کو پھر سے اجاگر کرے اور پارلیمنٹ سے پھر سے اس کی توثیق کروائی جائے اور بہتر طریق سے اس کو حل کیا جائے، تاکہ پاکستان میں جو یہ حل شدہ مسئلہ تھا یہ دوبارہ ہمارے گلے نہ پڑے اور دوبارہ اس کے لیے پھر پریشانی مسلمانوں کے لیے پیدا نہ ہو۔ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایم پی ایز، ایم ایل ایز اور ایسے ہی باقی جگہوں پر جو خفیہ اداروں میں ہیں، جو ایجنسیوں میں ہیں، جو پولیس میں، فوج میں، جہاں جہیں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں مسئلے کی حساسیت جو ہے اس کو سمجھائیں اور اس حساسیت کے موافق و مطابق جو ہے ان کو ادراک کروائیں، تاکہ یہ مسئلہ پھر سے امت مسلمہ کے لیے الجھنوں کا مسئلہ نہ بنے۔ اور امت مسلمہ بہر صورت اس کے لیے قربانیوں سے کے لیے تو تیار رہتی بھی ہے اور رہے گی بھی، اور کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہوگی، لیکن اس کے ادراک میں اور صحیح وقت پر اچھی کوشش میں ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ جیسے آج اس جامعہ Zia-Ul-Quran میں 10 روزہ یا 10 مختلف نشستوں کا اہتمام کیا گیا، تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کی حساسیت کا علم جو ہے وہ بانٹا جائے اور انہیں احساس اور ادراک پیدا ہو، تاکہ وہ اس کو سمجھے بھی اور ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش بھی کریں۔ آخر میں استاد گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد جو سوالات جوابات ہوں